اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ ایک بات تو یہ ہے، میں اکثر کئی باتیں کرتا ہوں یہاں، میرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ شاید کوئی بات کسی کو سمجھ آ جائے یا کوئی عمل کر جائے، یا بذات خود بندہ جب بات کرتا ہے تو اپنی اصلاح بھی کر رہا ہوتا ہے، اس سے اور پکی بات ہو جاتی ہے اس اپنے کے لیے بھی۔ تو میں ایک بات تو میں یہ کرنا چاہوں گا، یہ میں اپنی زندگی سے میں نے لرن کیا ہے، آئی ہیو لرن دس۔ زندگی میں حساسیت چھوڑ دو، ہر چیز کا ایک لیول ہے، ایک معیار ہے، ایک ترتیب ہے۔ اللہ نے بھی آسمان کو 6 دنوں میں بنایا، منصوبہ بندی، پلاننگ، آرگنائزیشن، چیزوں کو آرگنائز کرنا سیکھو، پلان کرنا سیکھو۔ ایک آدمی اگر کپاس کے بیج سیڈ کو سوئنگ کر کے 4 پے لگا کے بیٹھ جائے کہ صبح دیکھو تو لہلہاتے پودے ہوں، اس کے اوپر کاٹن لنٹ لگے ہوں، کاٹن نکل رہی ہو، ایسے نہیں ہوتا۔ اس کے لیے اٹ ول ٹیک 6 or 7 months. You will have to wait and look after the plants, watering the plants، اور اسے اور سم ٹائم اسے کچھ اور بھی فرٹیلائزر یوز کرنی پڑتی ہے۔ پلاننگ، آرگنائزیشن، صبر، پیشنس۔ وقت سے پہلے وہ کہے گا کہ 1 ماہ بعد آ جائے گا، تو اپنے آپ کو خراب کرنے کے سوائے اور کچھ بھی نہیں۔ تو ایسے زندگی میں یاد رکھیے گا، کئی لوگ حساسیت کی وجہ سے اپنے آپ کو پریشانیوں میں ڈال لیتے ہیں اور دین و دنیا میں پیچھے رہ جاتے ہیں۔ دس از اسٹوپڈ، اور کچھ نہیں۔ قرآن پاک کے اندر میں نے مطالعہ کیا کہ انسان کی اتنی کمزوریاں بتائی گئی ہیں، اس کی فطرت میں شامل ہیں۔ کیا وہ اس کے اندر وہ جلد بازی بھی ہے، اس کے اندر نسیان بھی ہے، بھول بھی جاتا ہے، وہ ناشکریاں بھی کرتا ہے، وہ جھگڑالو بھی ہے، وہ ذرا سی بات پہ وہ پریشان بھی ہو جاتا ہے، بہت کچھ ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا، اگر آپ زندہ ہیں، صحت مند ہیں، بھلے جو بھی آپ سے کمزوریاں ہوئی ہیں، آپ کے لیے ابھی بھی وقت ہے کہ آپ نیکیوں کے انبار اکٹھے کر سکتے ہیں اور دنیاوی طور پر بھی آپ سکسیس حاصل کر سکتے ہیں۔ ہاں، مر گیا تو اگر کسی کو ناجائز قتل کر دیا، پھانسی چڑھ گیا، اب تو عمل کا کام ہی ختم ہو گیا۔ لیکن اگر آپ زندہ ہیں تو اس کا مطلب آپ کے پاس چانس ہے، آپ ابھی بھی سروائیو کر سکتے ہیں، آگے بڑھ سکتے ہیں۔ تو زندگی میں ایک بات یاد رکھنا کہ اپنی صلاحیتوں کو پلاننگ میں، منصوبہ بندی میں اور آگے بڑھنے میں لگاؤ۔ یہی تو صبر ہوتا ہے۔ لرن فرام دا پاسٹ اینڈ گو اہیڈ۔ یہ بات زندگی میں یاد رکھیے گا۔ پریشانی سوائے آپ کو تباہ کر دے گی، برباد کر دے گی، اور کچھ نہیں ملتا ان سے۔ نہیں ہے تو پریشان ہو کے دیکھ لیا تو اس سے لائف سٹائل ختم ہو جاتا ہے، بندہ احساس کمتری کا شکار ہو جاتا ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے، اس معاشرے سے اپنے آپ کو الگ تھلگ سمجھنا شروع کر دیتا ہے، تو اس سے بچے۔ اللہ اس سے منع کرتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں جگہ جگہ صبر کا اور تحمل کا، برداشت کا اور اللہ کا شکر کرنے کا حکم دیا۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں، ایک تو یہ بات ذہن میں رکھیں، سیکنڈ، ہمارا معاشرہ جو ہے یہ فالس سٹینڈرڈز کا شکار ہے۔ وہ ایک مثال دیکھیں، ہمارے پریفرنسز ہی عجیب ہیں۔ اگر کسی کو اپرچونٹی مل گئی یا مواقع مل گئے یا اسے رہنمائی مل گئی، پیسے والا ہو گیا، وہ اپنے آپ کو اس کا رہائش ہی الگ کر لیتا ہے۔ چلے کریں، اس کا حق کا اچھی رہائش۔ بچوں کی تعلیم کے لیے الگ ہی ڈھونڈتا ہے، وہ اپنے آپ کو ڈفرینٹ سمجھنا شروع ہو جاتا ہے، میں دوسروں سے ڈفرینٹ ہو گیا۔ ہمارے معیارات کام ہے، دولت ہے، پیسہ ہے، اس پر ہم نے اپنے سٹینڈرڈز جو ہیں وہ مرتب کی ہوئی۔ میں کہ آپ کو مثال دینا چاہتا ہوں، ایک دیہات سے 2 بھائی ہیں، ایک کو آفیسر بن گیا، دوسرے کو بیچارے کو نہیں اتنا اپرچونٹی، یا کوئی اسی دیہات کا ایک بندہ تھا۔ اب وہ کہے کہ میں آفیسر بن گیا ہوں، اور وہ ڈھینگے مارے، غرور کرے، تکبر کرے۔ وہ بھی عہدہ تکبر کے لیے نہیں ہوتا، ہر عہدے کے کچھ اس کے لوازمات ہوتے ہیں کہ اسے اختیار دیے جاتے ہیں،
وہ اسے انفلوئنس کرنے کے لیے ہوتے ہیں یا اپنے کام کو چلانے کے لیے. وہ بندہ سمجھے کہ میں بڑی شے ہوں، ایسا غلط ہے. کسی کو اپرچونیٹی ملی یا وہ برے راستے چلا رہا ہے، سیاست میں آ گیا، وہ سمجھے میں بڑی شے ہوں، یہاں سے نقصان ہونا شروع ہو جاتا ہے. شے کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. یہ بندہ معیار تقویٰ ہے، پرہیزگاری ہے، یہ دنیا داری ہے. کسی کو عہدہ مل گیا، کسی کو چھوٹا مل گیا. ایک بندہ الیکٹریشین ہے، اس نے ایسے دیکھ جا کے ادھر وہ اس نے کام شروع کر لیا. اور ایک تھوڑا سا اسے پیسے مل گئے، والدین کی رہنمائی مل گئی، وہ انجینئر بن گیا الیکٹریشین. وہ سمجھا کہ میں بڑی شے ہوں. کیا اسے چند معلومات زیادہ آ گئی تو وہ سمجھتا کہ میں بڑی شے ہوں. ایسا ہے ہر قسم. ڈاکٹر حکیم بھی بیٹھے ہوئے بیچارے، پڑھنے کے موقع نہیں ملتے. ڈاکٹر بنے ڈاکٹر. اب یہ نہیں کہ بس اپنے آپ کو انوکھا سمجھ لے، معاشرے سے الگ سمجھ لے. یہ سب سے بڑی غلطی یہ ہے. تو ایک تو غرور و تکبر ان عہدوں پر ان پر نہیں ہے. یہ تو پیشن ہے. ابھی ایک آدمی کے اندر اتنا پیشن ہے، وہ غالب اچھا HR بن گیا کسی فیکٹری میں، لوگوں کو کنونس کرتا ہے، مائل کرتا ہے. وہ بھی بڑے بڑے بیکاریوں میں بھی HR کی خوبیاں پائی جاتی ہیں. انہیں نہیں خوبی ملی، انہوں نے بیکاری پانی شروع کر دی، بھیک مانگنا شروع کر دی. HR کی صلاحیتیں تو ہے نا ان کے اندر. ہمیں ریسورس مینجمنٹ ایک ڈپارٹمنٹ ہے پورا. ایک آدمی کہیں، وہی HR کی مثال ہی دیتا ہوں، ایک کپڑے کا کاروبار کرتا ہے، لوگوں کو کنونس کرتا ہے. جعلی کپڑا بھی وہ جو ناقص بھی وہ بیچ دیتا ہے. وہ اپنے آپ کو خوبی سمجھتا ہے، یا غلط ہو جاتا ہے. HR کی کوالٹی تو ہے نا اس کے اندر بھی. اب ایک آدمی 4 جماعتیں پڑھ گیا، اس کو تھوڑی انفارمیشن آ گئی، اسے کہیں کہ چھوٹا کام کر لیں، جنہیں کہ آپ اسمال اسکیل جو ہے آپ کی انڈسٹری ہے یا کاٹیج انڈسٹری ہے میں کروں. یہ غرور اور تکبر ہوتا ہے اور کچھ بھی نہیں ہوتا. کام عظیم ہوتا ہے، یاد رکھے گا. یہی یورپ میں ہے، لوگوں کے اندر یہ اچھی بات انہوں نے سیکھ لی ہے تو کامیاب. اس میں غرور ہوتا ہے، اور میں 4 جماعتیں سیکھ لی، مجھے آ گئی ہیں. دوسروں سے اپنے آپ کو انوکھا سمجھنا شروع ہوتا ہے. وہ انفارمیشن کیا ہے؟ ایک دماغ کے اندر ہے. کئی بندے چھاپڑے لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں، اسٹال ہولڈر جیسی انفارمیشن ان کے پاس ہے. ٹھیک ہے، بس آپ کو سند مل گئی ہے جی میں بڑی شے ہوں. قطن یہ بات آج سے ذہن سے نکال دو. یہ ہر بندے کا ایک پیشن ہوتا ہے کہ ایسے ان پڑھ بندے ہیں، وہ ایسے ایسے بزنس کر رہے ہوتے ہیں، کامیاب بلڈر اور کیا کیا شعبوں میں چلے جاتے ہیں. یہ باتیں نہیں ہوتی. اس لیے ایک تو بات میں یہاں یہ جعلی اسٹینڈرڈ جو ہیں یہ نہیں ہونے چاہیے، یہ ختم ہونے چاہیے. سب انسان ہیں، ہم ایک اسپیشی ہے، اسپیشی جو انسانیت ہے، ہیومن بینگز، سب کو ہیومن بینگ سمجھیں. یہ کوئی ٹھیک ہے آپ نے زیادہ محنت کی، آپ آگے بڑھ گئے، یہ بڑائی کا معیار نہیں. کہ عالم ہے، اس کے پاس علم ہے، وہ سمجھے میں بڑی شے ہوں بھی، اس کی شاید آپ بھی نہیں سمجھے. ہاں تقویٰ اگر اس کے اندر ہے تو اللہ کے آگے وہ بڑائی پسندیدہ ہے. تو ہر عالم ولی نہیں ہوتا، ہر ولی عالم ضرور ہوتا ہے. کتابوں کے آپ انبار لگا دو، اگر بے عمل ہے تو پھر دیکھو، اگر اس کے اندر عمل ہے، تقویٰ ہے. ایک خطیب ہی ہے، ان کی بڑی ذمہ داریاں ہیں بھائی. وہ نماز پڑھا کے بس ان کی ڈیوٹی یہی کہ 5 نمازیں پڑھا کے سو جانا، 11 بجے وہ اپنے وہ استراحت میں وہ نیند نہیں ختم ہوتی، اور جنازہ اور نماز نہیں. انہیں چاہیے 10 بجے آپ وہاں مجلس لگائیں، لوگوں کو بلائیں. آپ جوہلا لوگ جو ہیں ان کو آپ دین کی باتیں سکھائیں. میں ایک مثال دینا چاہتا ہوں کہ ایک وہ اس کا میں وجہ بتاتا ہوں میں کیوں یہ بات کی ہے. ایک تو یہ ہے کہ جو میری بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ چھوٹا کام، کسی کام کو چھوٹا نہیں سمجھو کبھی بھی. کام کام ہی ہوتا ہے. تو یہ غرور و تکبر کی وجہ سے اگر کوئی پڑھا لکھا بے روزگار ہے، بس ایک ڈریم بنایا میں نے یہی کام کرنا، سم ٹائم آگے جانے کے لیے پیچھے بھی جانا پڑتا ہے. ان چھوٹے چھوٹے کاموں میں بڑی ترقی ہو جاتی ہے. جس نے 4 جماعتیں پڑھ لی، وہ کہے گا میں بریانی کا کام کروں گا، وہ کہے گا میں مل کا کام کروں گا، وہ کہے گا میں چپس کا کام کروں گا، وہ کہے گا میں فوڈ میں روٹی کا کام کروں گا. ہزاروں کام ایسے ہیں. وہ غرور تکبر اس کا مار جاتا ہے. ایسے پھرتے ہیں، ذہنی مریض ہو جاتے ہیں. کام کی عظمت سیکھیں اور غرور و تکبر سیکھیں. پھر یہ ہمارے نا ایک ہماری خود سے پیدا کی ہوئی ہے. اگر کوئی چھوٹا کام کرنا ہے نا اسے ہو جی. لیکن یہ الگ بات ہے جو میں کہنا چاہتا ہوں کہ ایک تو مثلا یہ فوڈ کا کام ہے، لوگ نفرت کی وجہ بھی ہے. عالم والی ایسے ایسے لوگ آ جاتے ہیں
नशई लोग वो होटल बना के बैठ जाते हैं, चाय का काम करना शुरू कर देते हैं। वो चूँकि आसान है ये स्टार्ट करना, चिकन का काम शुरू कर देते, दूध का काम करना शुरू कर देते, पहले ही बात बताइए। तो ऐसे छोटे काम चूँकि आसानी से मिल जाते हैं तो ऐसे लोग करते हैं, लोग इसलिए भी उनसे बदजन हो जाते हैं। भाई एक तो ये है, ये काम ऐसे हैं, ये जमातें छोड़े आप, मैं जमातों की बात नहीं करता, कम से कम बारिश आदमी हो, नमाजी परहेज़गार हो, साफ़ सुथरे हो, जब वो लोग ऐसे कामों में आएंगे तो फिर लोग भी दूसरे भी आएंगे, यार मैं भी ये काम करूँ। तो इसलिए अगर 4 जमातें पढ़े वाले वो भी अगर ये काम करेंगे तो एक अच्छा एक इम्प्रेशन बन जाएगा, प्रेजेंटेशन अच्छी हो जाएगी और चीज़ें खालिस मिलना शुरू हो जाएंगी। और ये लोग इस बात को सोचते नहीं हैं कि इनमें पैसा भी बड़ा है और इनके अंदर पढ़े लिखे लोग आए, साफ़ सुथरे लोग आए कारोबार के अंदर। अगर इमाम, अब देखें ना, पैगम्बरों ने काम किए, तिजारत की है, दर्जी का काम किया है, कारपेंटर का काम किया है, मैसन का काम किया है, ठीक है, क्या क्या काम है। हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा, नुमान बिन बशीर कपड़े का काम करते थे। ऐसे ऐसे आइम्मा कराम की बातें बताऊँ, तो तिजारत करते थे, कि उनका गेटअप ऐसा होता था। वो कि उन्होंने कोई इंजीनियर की डिग्री तो नहीं की थी, बिज़नेस MBA किया हुआ। इमाम मोहम्मद ने, जो इमाम अबू हनीफ़ा के शागिर्द थे, 99 बुक्स उन्होंने इकनॉमिक्स पे लिखी हुई थी, बताएं मुझे। वो इतना उनका परसेप्शन थी, वो लोग समझते थे। तो आप भी तरजीह दें जो साफ़ सुथरे लोग हों, जो नमाजी परहेज़गार हों, अच्छे अखलाक के हों, और जब ऐसे लोगों को अप्रिशिएट किया जाएगा और ऐसे लोगों को आना चाहिए इन कामों के अंदर, अपनी हद तक नहीं समझे। पढ़े लिखे लोगों को भी आना चाहिए। पढ़े लिखों का थोड़ा सा फ़ायदा होता है कि वो कम अज़ कम एटिकेट से वाकिफ़ होते हैं, साफ़ सुथरे होते हैं, तो लोग सफाई को पसंद करते हैं, तो उन्हें इज़्ज़त देनी चाहिए जो ये काम करें। और आप एक खौफ, डर कि इस जो बुत को तोड़े, खौफ जो होता है ना, खौफ आया जी मैं पता नहीं, असल में बंदे एहसास से कमतरी का शिकार जब हो जाते हैं ना, हसास लोग, वो कभी भी छोटा काम नहीं, काम छोटा कभी नहीं होता। हमें आगे बढ़ने से एहसास से कमतरी, खौफ, डर, ये शख्सियती मसाइल है, इसका ताल्लुक़ शख्सियत से है, याद रखें। मैं कहता हूँ कि अगर आप किसी अमेरिका के प्रेसिडेंट को जो रिटायर्ड हो चुका, उसे कहे ना कि आप दूध की शॉप बना ले, मैं कहता हूँ कि कभी वो देर नहीं लगाए, वो तो होटल पे काम कर लेते, बर्तन धोने का काम कर लेते। तो ये हम मेंटली तौर पे जब डिस्टॉर्टेड हो जाते हैं, हमारा लाइफ स्टाइल ख़राब हो जाता है, मायूस हो जाते हैं, हसास लोग हो जाते हैं, वो फिर एहसास से कमतरी का शिकार होते हैं। और पैसा आने से ये नहीं कि कई लोग इतना पैसा आके भी एहसास से कमतरी का शिकार होते हैं, वो स्टैंडर्डों के चक्कर में पड़ जाते हैं। कोई स्टैंडर्ड नहीं, ठीक है, आपका पैशन है, अब रोनाल्डो का पैशन है, वो एक अच्छा फुटबॉलर है, क्या वो एक अच्छा क्रिकेटर जैसे कि विराट कोहली, क्या वो ऐसा क्रिकेटर बन सकता है? उसका पैशन है। हर बंदे में कोई ना कोई पैशन है, खूबियाँ हैं, लेकिन हमारे माशी हालात, सिचुएशन, तरबियत, ये ऐसे अवामिल हैं जिनकी वजह से ऐसा हो जाता है। लेकिन आपको इससे निकलना पड़ेगा और अपने आप को ख़ुद चेंज करना होगा, कोई आपको चेंज नहीं कर सकता। और एहसास कमतरी के चक्रों से बाहर निकलें। और ये लोगों को भी हकीर मत समझे। अगर पैसा आ गया है, अगर कोई ओहदा आ गया है, अभी किसी के पास भी आ सकता है, आपको अपॉर्चुनिटी मिल गई, बस ये समझे आ गया है, तो वो उस ओहदे के तकाज़े होते हैं कि आपको कुछ इख्तियार दिया जाता है। इसका मतलब ये नहीं होता कि आप अगर एक ऑफिसर बन गए हैं तो आप लोगों की ज़िंदगी हराम कर दें। आप तो गुज़रे, लोग आपसे लिपट जाएं कि यार ये इससे हमें कुछ मिलेगा, ये हमें दरगुजर करेगा। ये सियासी लीडर गुज़रे, वो तो प्रोटोकॉल होता है, वो तो जब गुज़रना होता है तो 8 घंटे पहले ट्रैफिक ही बंद हो जाती है। खिदमत गुजारों का क्या काम है प्रोटोकॉल लेना? खिदमत गुजारों का क्या काम है 2 बजे उठे नाश्ता करें? एक तो ये बात रही। और फिर ये लोग काम काज में आते हैं, इन्हें चाहिए उलमा की मजलिस में जाके बैठें, और कम से कम उलमा को चाहिए इन्हें वो सिर्फ 5 नमाज़ों तक कि अपने आप को महदूद भी रखें। कमेटी को भी चाहिए उन्हें कहें कि 10 बजे बाहर बैठें आगे और मजलिस लगाएं, लोगों को दिन की बातें, सफाई की, सुथराई की, काम के हवाले से बताएं और नेकी और नमाज़ों के दिन की तरफ लेके आएँ। उन्हें हर तरह से उनकी किरदार साजी करें। और इस तरह हो जाएगा ना, फिर इंशाअल्लाह
پرہیزگار لوگ، نیک لوگ، صاف ستھرے، میں تعلیم یافتہ کی بات نہیں کرتا، صاف ستھرے نمازی بارش لوگ یہ کام کریں گے تو کم از کم وہ اگر ملاوٹ نہیں کریں گے، چکن مردہ چکن نہیں بیچیں گے، وہ انجیکشن والے دودھ نہیں بیچیں گے اور گندی اشیاء نہیں بیچیں گے. اور اس میں خواتین کو بھی چاہیے کہ یہ چھوٹی بڑی چیزیں، یہ حلوہ پوری لینے باہر کھڑے ہوئے کیا کیا اس میں ڈلتا ہے، یہ اور کم از کم گھر میں بنائیں، روٹی گھر میں تیار کریں. صاف ستھرے لوگ چائے کا کام کریں، چپس کا کام کریں، کھانے کے کاروبار میں آئیں، بکریاں رکھیں. بڑے پیسے یہی کریں. آپ انڈے ہی نکالنا شروع کر دیں ان کو بیٹر مشین لے کے، جوس لگانا، جوسز کا بڑا زبردست کام ہے. اگر آپ صاف ستھرے ہو کے کھڑے ہوں، اعتماد و احساس کمتری کا شکار نہیں ہوں، سٹال لگائیں. یہ آپ روزگار دنیا کا بھی حاصل کر سکتے ہیں. اور بہت سارے وہ سٹینڈرڈ جو ہے نا جماعتوں والے سے آپ باہر نکلیں پلیز، یہ چیزیں خراب کرتی ہیں. ایک وقت میں کئی کام کریں. یہ بھی اب دنیا داری کے لحاظ سے اگر میں بات کر رہا ہوں. تو دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو جعلی معیار بنے ہوئے ہیں، سٹینڈرڈ بنے ہوئے ہیں، اس کی وجہ سے شادیوں کے بڑے مسئلے مسائل بنتے ہیں. کیونکہ آدمی کے پاس تھوڑے پیسے آ گئے، وہ ایک لیول ہی بدل گیا. نہیں بھی نیک لوگ، صاف ستھرے لوگ، پرہیزگار کوئی بھی ہو، اس کے پاس پیسہ نہیں بھی ہے، آپ اپنی بیٹیوں کی شادیاں کریں. ایک بندے کو میں نے کہا، اس کی 3-4 بیٹیاں تھیں، یار کو قاری صاحب تھے. میں کو اس سے قاری صاحب سے شادی کروں. میں کہ آپ کو نہیں پتہ. یہ تو میں کسی دوست سے، یہ الگ بار، یہ میں دوسری بات کر رہا ہوں. قاری صاحب بڑے محبت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں. قاری صاحب نے پوچھا تنخواہ کتنی؟ 8,000. بچے کتنے؟ 8 ہو گئے. ابھی ایک اور شادی کا پروگرام ہے، بتاؤ. اور بیوی خوش ہے، الحمدللہ بیوی خوش ہے. اب وہ گیٹ اپ دیکھ کے لوگ کہتے ہیں جی ان کو بھی چاہیے صاف ستھرے کپڑے پہن کے رکھیں، ذرا سر کے اوپر اچھا سا ٹوپی لے، کوئی بری بات نہیں. صفائی ایسی چیز ہوتی ہے، اس سے ہم لوگوں کو اٹریکٹ کرتے ہیں. تو خواتین جو 4 جماعتیں پڑھ جاتی ہیں، وہ سمجھی کہ شاید نہیں، ایسی بات ہرگز نہیں ہوتی. وہ لوگ دیندار لوگ ہوتے ہیں، ان کے ساتھ لڑکیاں شادیاں کریں تو بہت سارے ہمارے شادیوں کے مسائل بھی حل ہو جائیں گے. صاف ستھرے نیک سیرت لوگوں کے ساتھ. لوگ بھی یہ ڈھونڈتے ہیں نا اصل میں، یہاں عالی موالی جاہل جو لفنگے لوڈلے ایسے بڑے ہیں نا، اس سے لوگ بھاگتے ہیں. اگر وہ بھی اپنا تقوی پرہیزگاری پیدا کریں، صاف ستھرے ہوں، کوئی ایٹیکیٹس پیدا کریں، علماء سے کم از کم اگر اسکول یا اسی تعلیمات نہیں حاصل کر سکیں، اپنے آپ کو چینج کریں اور چہروں سے پریشانیاں ختم کریں، لائف سٹائل اچھا کریں، اللہ کے اوپر یقین رکھیں، نمازوں کی طرف آئیں. بہت سارا ہمارا جو سسٹم بدل سکتا ہے. دوسری بات میں نے کرنی تھی کہ حکومت کی بڑی ذمہ داریاں ہیں کاروبار کے حوالے سے. یہاں کیپٹلسٹک اپروچ، ہر کیپٹلسٹ لوگوں کا استحصال نہیں کرتا. یہ ہر بڑا اگر زمیندار بھی ہے، لیکن جب ادارے کاروبار بزنس میں لوگوں کا استحصال ہو رہا، پرائس کنٹرول نہیں ہے، جس کی جی چاہتا ہے وہ قیمت لگا لیتا ہے. ریئل اسٹیٹ میں دیکھیں، رینٹڈ ہاؤس کی قیمتیں گھروں کی کہاں تک پہنچ گئی ہیں، اسکولوں کی فیس کہاں تک پہنچ گئی ہے. میڈیکل کیئر دیکھ لیں. یہ ریاست کا کیا کام ہوتا ہے؟ انٹرونشن کرنا اور اس میں میجرمنٹ لینا، قیمتیں کم کرنا، سبسڈیز دینا. بہت سارے میجرمنٹ اکنامکس کے اندر بتائے جاتے ہیں. فسکل اور مانیٹری پالیسی کے تحت آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں. یہ کرنے کے آتے ہیں حکمران، مجھے یہ بات کا جواب دیں. ان کا کام کیا ہے؟ صرف ڈیولپمنٹ فنڈ لے کے پارٹی کے ممبروں کو دے کے اپنی پارٹی اور اپنے وہ سیاست کو زندہ کرنا ہوتا ہے. نتھنگ ایلس. اور لوگ بھی ہیں، انہیں چاہیے پڑھے لکھے لوگ چمچہ گیری کرتے ہیں نا. لوگ بھی ساری غلطیاں تو لوگوں کی بہت ساری. پڑھے لکھے لوگوں کو، باکردار لوگوں کو بھی لے کے آئے، انہیں اپریشیٹ کرے. گھروں سے امام علی سے بڑا کون تھا؟ آپ پاس وہ انٹرسٹ نہیں لے رہے تھے کیا حکومت کرنا. وہ منتیں سمجھتے کہ آپ آئے، آپ نے حکومت کی 4.5 سال. اسلامی حکومت میں دیکھیں نا کہاں تک روم فارس کے علاقے، آٹومان امپائر میں آپ یقین کیجیے کہ گریک اسٹیٹ دیکھیں، بیلکن اسٹیٹ کتنی کرسچن اسٹیٹ تھی آپ کا، اور اتنے علاقے تھے. اسپین دیکھیں، یورپ کا، اور بھائی کرسچن سب سے زیادہ مسلمان حکمرانوں کے سے انسپائرڈ تھے. یہ تو سیاست سے بغاوتیں ہوئی یا رولر جو ہے وہ لگژری اور ویلتھ کا شکار ہو گئے، بد کردار ہو گئے.
محمد ون دیکھے، محمد ٹو دیکھے، وہ بھی تو رولرز تھے. تو یہ ان کے دیوانے تھے. یہ ایون کرسچنز بھی، انہوں نے ایسے رائٹس دیے ہوئے تھے، ان کے ساتھ ایسا پیار و محبت کرتے تھے. ان کو فریڈم دی ہوئی تھی باقاعدہ، ان کی ریلیجیس فریڈم تھی ان کے ساتھ، اور عوام کو ان کے حقوق مل رہے تھے. یہ تو بڑی ایک کانسپیریسی تھیوری کے تحت یہ تو ان کی کمزوریاں تھیں رولرز کی. بعد میں دشمنوں کو موقع مل گیا. جیسے نا بنو امیہ میں اسپین میں 800 سال حکومت کی شاندار حکومت تھی. اب ان کے دشمن جو تھے انہیں حسد کرتے تھے، یار یہ کہاں پہنچی، ایسی کانسپیریسی کی حکومت تڑوا کے رکھ دی. اور کچھ رولرز میں بعد میں ایسی خرابیاں آ جاتی ہیں، ورنہ انہوں نے تو ایسے ایسے قیمتوں کا کنٹرول کیا. تو ریاست کا کام ہوتا ہے وہ انٹروین کرے، قیمتوں کا تعین کرے، لوگوں کی ویلفیئر کی ریاست ذمہ دار ہے. اور انفارچونیٹلی ہمارے پولیٹکس کے اندر ہی سب جانتے ہیں، وہی کیپٹلسٹ بڑے بڑے لوگ ہی انہی کے پاس حکومت ہے. کیپٹلسٹ ہیں یا فیوڈلسٹ ہیں، انہی کی انڈسٹریاں، انہی کی فیکٹریاں. وہ کب مزدور کی تنخواہ بڑھائیں گے، وہ کب قیمتوں پہ کنٹرول ہونے دیں گے. عوام اپنے بس وہ بے روزگاری کے یا کم تنخواہ کے چکروں میں دماغ پہ سوار کیے ہوئے ہیں. وہ چیزیں غلام بنے ہوئے ہیں. انکم ہوتی نہیں ہے، چینج کرتے نہیں اپنے آپ کو. چینج کرنا پڑتا ہے اپنے آپ کو اگر دنیاوی لحاظ کی بات کریں تو. اس لیے میں کہتا ہوں نا کہ اگر آپ چھوٹے چھوٹے کام جو ہیں ان پہ صحیح لوگ پڑھے لکھے لوگ نہیں آئیں گے تو وہی عالم والی آ کے یہ کام کریں گے. چھوٹے موٹے بھی ایسے یہ فوڈ کے کام کی بات کرتا ہوں جن میں ہوٹلز ہیں، یہ روٹی کا کام ہے، یہ آپ کا بریانی کا کام ہے، اور اس طرح کے کام ہیں، یہ اسنیکس. تو یہ آئیں تو جب پڑھے لکھے نیک پاک لوگ آئیں گے تو پھر ایسے ہی جب صحیح لوگ پولیٹکس میں نہیں آئیں گے تو پھر یقیناً طاقتور بدماش، سارے بدماش بھی نہیں ہوتے، چانس مل جاتے پھر طاقتوروں کو، وہ ایک اپنی منوپلی قائم کر لیتے ہیں، ایک گروپنگ قائم کر لیتے ہیں اور غریب کو ڈراتے ہیں. اور غربت میں سب سے بڑی جو ویکنس پیدا ہوتی ہے وہ ڈر ہے، وہ خوف ہے. یہ ڈر اور خوف مونسٹرز ہیں. یہی بندے کو اپنے اس خول سے باہر نہیں نکلنے دیتے. اب شیر کو کیوں شیر کہتے ہیں؟ 18 گھنٹے سویا ہے، جا رہا ہے. کون ایک جگہ وہ شیر جا رہا تھا، آگے گاڑی کھڑی، پاس سے گزر رہا، اسے پتہ نہیں یہ کون ہے کون نہیں، اس نے دیکھا تک بھی نہیں ادھر. اس نے کہا اس لیے اسے شیر کہتے ہیں. اور گیدڑ اپنے وہ جو گھر بنایا ہوا تھا اسی سے نہیں نکلتا. خوف، ڈر. سردی ہے تو کہتا ہے گرمی آئے گی تو شکار کروں گا. خوف، ڈر، بزدلی، رسک نہ لینا، اس لیے اسے گیدڑ کہتے ہیں. لوگ مثالوں میں گیدڑ. وہ انسان میں بڑی خوبیاں ہیں، یاد رکھیے گا. میں آپ کو بتاؤں آپ حیران رہ جائیں گے. ہر انسان ایک میزائل کی طرح ہے. اگر ڈر خوف کو نکال دیں، صبر کرے، پیشنس رکھے اور اپنے آپ کو چینج کرے. چینج ریکوائرز پیشنس، تحمل، ٹھہراؤ. یاد رکھیے گا. اور نیکیوں کے کام کریں. اپنے بڑے آپ کے وقت کم انکم ہے، آپ یہ نہیں سمجھے میں غریب ہوں. آج سے آزما کے دیکھیں اپنے رشتہ داروں پہ بھی. جو لوگ اپنے رشتہ داروں پہ، اقربا پہ مشکل میں کام آتے، وہ 1 روپیہ بھی دیتے ہیں، میں انہیں سلام پیش کرتا ہوں، وہ کبھی بھی مسائل کا شکار نہیں ہوں گے. یاد رکھیے گا یہ بات. ڈھونڈ ڈھونڈ کے اپنے اقربا کو، ضرورت مندوں کو 1 روٹی ہے آدھی دیتے ہیں. اب یہ نہیں بندہ سوچتا میرے پاس بہت آئیں گے تو میں دے دوں. بہت کا طریقہ سن لے، تھوڑے بھی آپ دینا شروع کر دیں. اپنے بچوں پہ خرچ کریں، اقربا پہ خرچ کریں. پہلے وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ، یہاں سے کہانی شروع ہوتی ہے. ڈھونڈیں، فون کریں، جائیں. 500 روپے ہیں، 50 دے دیں، 100 دے دیں، تو دیکھنا آپ کا سلسلہ کیسے بڑھتا ہے. اور ان کو بھی یہ روحانیت ہے، یہ اللہ کا لاء ہے. تو اب بندہ سوچتا میری انڈسٹری لگے تو میں مدد کروں گا. یہ تو کاروبار کو بڑھاتے ہیں آپ کے، یہ تو بزنس ہے، یہ تو اللہ کے ساتھ بزنس ہے. باقی حکومت کا کام ہوتا ہے اور پھر عوام اس کے اوپر پریشر ڈالتی ہے. عوامی پریشر گروپ ہوتے ہیں جمہوری ملکوں میں. یہاں وہ لوگ خوف ڈر کا شکار ہیں. 2 وقت کی روٹی نے انہیں پاگل و دیوانہ کر دیا ہے. اور بھائی زندگی میں بڑے کام کرنے کے لیے یاد رکھیے گا پلاننگ کرنی پڑتی ہے، منصوبہ بندی کرنی پڑتی ہے. آپ 2-3 سال کسی کام میں مہارت حاصل کر لیں، کڑوا گھونٹ کر لیں، بچوں سے کمپرومائز کر لیں،
ایک اسکل پکا سا اسکل اپنے پاس لیں، کاروبار شروع کر لیں، تو اس سے آپ نکل جائیں گے اس روزگار کے چکر سے۔ اور روزگار شروع کرنے سے پہلے آپ منصوبہ بندی کریں، کس چیز کی یہاں ڈیمانڈ ہے، جس چیز کی اسے مارکیٹ جو ہے آپ کی اورینٹیشن، اس کے اندر ریسرچ کرنا پڑتا ہے، کس چیز کی ڈیمانڈ ہے، طلب ہے، وہی سپلائی آپ لے کے آئیں۔ جس چیز کے کام کی ڈیمانڈ ہے اور سپلائی کم ہے، اس میں آپ ہاتھ ڈالیں۔ جس کی سپلائی ہر بندہ کہتا ہے ماسٹر بن جاؤ، یا جہاں جو فیکٹری میں چلا گیا ہر بندہ وہاں انکم کیا ملتی ہے، پھر روتے آ گئی مجھے کچھ نہیں ملتا، کام کر نہیں سکتے، احساس کمپنی کا شکار ہے۔ یہ ہمارے اپنے بنائے ہوئے یہ انٹرپرینیورل ٹیکٹکس ہیں، یا کچھ کاموں کو اٹریکٹیو بنا دیا۔ یار کسی کے ٹیلنٹ کو خریدنا آسان تو نہیں۔ یونیورسٹیوں میں کیا ہوتا ہے، کیا ولگیرٹی ہے، کیا بے غیرتی ہے، بے حیائی پائی جاتی ہے۔ اب ایسا ماحول دے دیا، وہاں کا جو پڑھ کے آگے اسے کچھ پروٹوکول دے دیا تو سمجھا میں بڑی شے ہوں۔ میں یہ نہیں کہتا پڑھے نہیں، پڑھے الحمدللہ تعلیم حاصل کریں، تو ہمارے خود سے بنائے ہوئے نا ایک معیارات ہیں، پریزنٹیشن ہے، پریزنٹیشن بعض چیزوں کو ایسی دے دی جاتی ہے وہ بندہ انسپائر ہو جاتا ہے۔ بزنس میں پریزنٹیشن بھی تو ہوتی ہے، روٹی بھی تو آپ لینے جاتے ہیں تو پزا بھی تو روٹی ہے، اس کی پریزنٹیشن ہوتی ہے، بندہ گھوم جاتا ہے اس کے اندر۔ ریئلسٹک بندہ ان چیزوں کو سمجھتا ہے۔ کچھ شعبوں کو انہوں نے بندے ہائر کرنے ہوتے ہیں، بھی ایک بندے کا ٹیلنٹ ہمیشہ کے لیے آپ میں جی سرکاری ملازم لگا بنے، سرکاری ملازم میں اچھی نوکریاں ملتی ہیں، تنخواہیں، لیکن ایک بندے کے ٹیلنٹ کو آپ خرید لیا، بندہ خرید لیا 40-50 سال کے بدلے، آسان تو نہیں۔ وہ بڑی قیمتی شے، اپنا کاروبار کرے تو بہت پیسہ کما سکتا ہے۔ اسے پروٹوکول ادھر ادھر پہ معاشرے میں ایک بنا دیا جاتا ہے، یہ بڑا پڑھا لکھا، کیا یار انفارمیشن آ گئی ہے تمہارے پاس، اٹھائی اسے نہیں نکلتا اور دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے، غریب گھر کی بیوی سے شادی کرنا پسند نہیں کرتا، اس از ٹوٹلی رانگ۔ آپ کے پاس پیسہ ہے تو غریبوں کی بچیاں ڈھونڈیں، جی کون سا معیار ہے؟ تو امیروں ہیں غریبوں سے شادیاں کریں، لیکن انہوں نے بھی غریبوں سے، میرا ایک میں تحفظات ہے، میں ان کی جو حالت خراب ہے، جو ذہنی مریض ہیں، یہ دیکھ کے لوگ بھاگتے ہیں۔ وہ بھی اپنے آپ کو سیٹ کریں، تقویٰ پرہیزگاری لے کے آئیں، کوئی پرعزم رہیں، مر تو نہیں گئے نا، جب مر گیا تو پھر تو سمجھے نا کہ مر گیا دنیا میں، پھانسی ہو گئی ہے۔ جب زندہ بندہ ہے، صحت مند بھی ہے، اسے چینج کرنے کے مواقع موجود ہیں۔ اور یہ دنیا داری کے 2.5% کی نوکری 2% کی، یہی بندے کو دین سے بھی دور لے کے چلی جاتی ہے۔ اس میں آپ ایک پکا کام کر لیں 2-3 سال، یاد رکھیے گا ادھر ادھر کی پھرتے ہیں، یہ کام جہاں پیسہ ملا چل گیا، چھوڑ کے دوسرا چل گیا، ایسے مر جاتے ہیں۔ آپ ایک کام کو فوکس کریں، اس میں ایکسپرٹیز لیں، اور 3 سال کا ٹائم رکھیں، آپ اس میں ایکسپرٹ بن جائیں۔ وہ آپ کا ہنر ہے۔ اسکلڈ لوگ دیکھیں ذرا، نکلیں جا کے، اسکلڈ لوگ کیسے کمائیاں کر رہے ہیں، کیسے انہوں نے مشینوں پہ بیٹھے ہوئے لاکھوں روپے کما رہے ہیں۔ الحمدللہ گھر میں بھی سکون ہے، جو دنیا داری میں وہ کسب معاش بھی ان کا ہے۔ باقی اللہ کی رحمت تو یہ ہے کہ جسے چاہے مفلس کو امیر ترین کر دے تو اس کی دین ہے، لیکن آپ کو یہ تقاضے اختیار کرنے پڑتے ہیں۔ اور اسٹیٹ کو بھی چاہیے اس میں پوری مداخلت کرے، اور لوگوں کو چاہیے ایسے اچھے لوگوں کو آگے لے کے آئیے۔ کوئی بھی ادارہ جو ہے انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے، بڑے ادارے، لیکن اتنا انڈیپینڈنٹ نہ ہو کہ اس کا کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہ ہو۔ اداروں کی اکاؤنٹیبلٹی کریں۔ اگر ایک کوئی بھی ادارہ ہے، اگر عدلیہ یا اوقات سے باہر ہو گئی ہے، اس کی بھی اکاؤنٹیبلٹی ہو، پارلیمنٹ کی بھی اکاؤنٹیبلٹی ہو۔ یہ نا پارلیمنٹ کہے کہ میں ہی سپریم ہوں، سپریم ہے، آئین بنائے، لیکن آئین سے باہر ہو جائے، اس طرح ایک سسٹم ہو کہ ہر شعبے کا دوسرا اسے پتہ ہو کہ مجھے بھی کوئی پوچھنے والا ہے۔ اور سیاستدانوں کے لیے جو عوام کے ووٹوں سے آتے ہیں، ان کی اکاؤنٹیبلٹی سب سے بڑی لوگ کر سکتے ہیں، اگر وہ چمچہ گیری کا شکار نہ ہو، اپنی محنت سے نہیں کرتے، خوف ڈر کی وجہ سے انہیں خدا سمجھ بیٹھتے ہیں، اور یہ پھر ووٹ انہیں کو ہی دینا ہے۔ اچھے لوگوں کو لے کے آئیں، اور لوگوں کو بھی چاہیے دوسرے لوگ جو ہیں اپنا گیٹ اپ بنائیں، اپنے اندر جرأت لائیں، ڈر خوف سے آزاد ہوں۔ اور آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اب میں قسمی طور پہ یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہم جو ناکام ہوتے ہیں، کہ وہ دینی ناکامی ہے، دنیا داری بھی ہے، ایک بندہ اس میں 95% ہمارا اپنا ہاتھ ہوتا ہے۔ ہم اپنی صلاحیتوں کو یوٹیلائز نہیں کرتے، مینیج نہیں کرتے، اس کے لیے پراپر ہمیں بعض لوگوں کو رہنمائی نہیں ملتی، یا غربت کی وجہ ہوتی ہے، انویسٹمنٹ نہیں کر سکتے، آگے نہیں بڑھ سکتے۔ تو لہٰذا ہمیں اپنی ذمہ داریوں کو پہچاننا ہوگا،
कुल्लुकुम रायुकुम व कुल्लुकुम मसऊलन और रैयती, हर एक राय है तो उसके अंडर एक लाइक कोई लोग हैं उसकी उसने निगहबानी करनी, हर एक निगहबान है किसी न किसी का। कुल्लुकुम रायुकुम व कुल्लुकुम मसऊलन और रैयती, और हर राय से उसकी रैयत के बारे में पूछा जाएगा कि क्या तुमने अपना फ़र्ज़ अदा किया। तो नहीं भी हुए तो आप आज से करना शुरू कर दें, जो कुछ कर सकते हो कम से कम ऐड हो जाएंगी चीज़ें और ज़्यादा। आखिर में बात करना चाहूँगा, मैं चैलेंज करता हूँ, मुझे बता दो इफ़ यू आर फेलियर, हालात ने किया, हसासियत ने किया, कोई भी किया, इसका हल ये नहीं है कि आप अपने आप को ख़त्म कर दें या परेशानियों का शिकार हो जाए, अपना लाइफ स्टाइल ख़त्म कर दें, आइंदा का वक्त भी बुरा कर दें। ना कुरान में ये है, ना हदीस में है, ना किसी और किताबों में देख ले, ईसाइयों की किताब में, बाइबल में नहीं है, तौरा में नहीं है, ओल्ड टेस्टामेंट में नहीं है, गीता में नहीं है ना किताबें, ये चीज़ कहीं भी नहीं है। सब में है कि ऑर्गेनाइज़ करो और उन चीज़ों को देखो जिनकी वजह से आपकी नाकामी आई है, उनसे लर्न करो और आगे बढ़ो। अगला वक्त अगर आप सेहतमंद हैं, मर नहीं गए, ज़िंदा है, अभी कोई ऐसी बीमारी भी नहीं लगी, तो इसका मतलब आपके चांसेस हैं अभी बचने के, तो आप अच्छा काम कर जाओ मरने से पहले पहले। और ये मैं बात हमेशा की तरह कहता हूँ कि आगाज़ जो है इन भेड़ बकरियों वाली ज़िंदगी से हमें बाहर निकलना होगा। हम साइकोलॉजिकली कैप्चर हो जाते हैं, तो नौकरी में गया वहाँ कैप्चर हो गया, बस वहीं का वो ग़ुलाम हो गया। ग़ुलामी छोड़े, ग़ुलामी सिर्फ़ अल्लाह की करनी है। इसके लिए मैं अभी बताऊंगा थोड़ा सा इस दूसरी वीडियो में कि अल्लाह की ग़ुलामी कैसे करनी है।